اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کا نام جن ہے جسے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا، اور وہ اپنے مادے کی لطافت کے سبب ایسی قوت اختیار کرتے ہیں کہ حسب منشا ہر صورت میں متشکل ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نار سموم کو پیدا کیا۔ یہ وہ آگ تھی جس میں دھواں نہ تھا، اور اسی آگ سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ دینار ایک جن زادی کی پر اسرار داستان ہے۔ دوسرے ہی لمحے میں خلیفہ ہادی کی خوابگاہ میں تھی۔ اس کی خوابگاہ کو مسلح محافظوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، اور خوابگاہ کا منظر بڑا تعجب خیز تھا۔ خلیفہ ہادی اپنے بستر پر مردہ پڑا تھا، اور بستر کے قریب ہی موجود دریچہ کھلا ہوا تھا، اور جو دو خادم رات کے وقت خلیفہ کی خدمت پر مامور تھے، انہوں نے فرش پر انہیں بے ہوش پڑے دیکھا، اور خوابگاہ کے باہر سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں آئیں، اور خلیفہ ہادی کے محافظ دستے کا نگران سعد خوابگاہ کے دروازے پر اپنے عملے کے ساتھ موجود تھا۔ حضور، مجھے شبہ ہے کہ وہ کوئی حبشی لونڈی تھی جسے میں نے دریچے سے کود کر بھاگتے دیکھا، اور محافظ دستے کا ایک سپاہی دھیمی آواز میں سعد سے مخاطب تھا، اور میں نے اسے للکارا بھی مگر وہ رکی نہیں، اور آن کی آن میں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ اے بے وقوف، اگر تو نے کسی کو بھاگتے دیکھا بھی ہے تو اس بات کو بھول جا، ورنہ غفلت برتنے کی بنا پر نہ صرف تیری گردن مار دی جائے گی بلکہ بے حیثیت نگران میرے دامن تک بھی الزام اور تیرے لہو کے چھینٹے پہنچیں گے۔ اور سعد نے اپنے ماتحت سپاہی کو نصیحت کی۔ خوف سے سپاہی کا چہرہ زرد پڑ گیا، اور وہ ہکلایا، میں نے کچھ نہیں دیکھا حضور، کچھ نہیں۔ اور اسی وقت میں نے طبیب خاص اس کے معاونین کو آتے دیکھا۔ سعد اور محافظ دستے کے عملے نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ خلیفہ ہادی کی خوابگاہ میں داخل ہو گئے۔ انہیں سعد ہی نے خلیفہ کی موت کی تصدیق کے لیے بلوایا تھا، اور یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ طبیب خاص نے خلیفہ ہادی کے مردہ جسم کا جائزہ لیا، اور اس عرصے میں طبیب خاص کے معاون دونوں بے ہوش خادموں کو ہوش میں لے آئے، اور محافظ دستے کا نگران سعد یہ دیکھ کر اندر آ گیا، اور اس نے خود خادموں سے بے ہوشی کی وجہ پوچھی۔ جب ایوب اور جمیلہ ہمیں یہاں چھوڑ کر گئے تھے تو ہم پوری طرح ہوش میں تھے، ایک خادم بتانے لگا، اور بس کچھ ہی دیر کے بعد اچانک ذہن پر غنودگی چھانے لگی، اور میں نے اسے بھی اونگتے دیکھا۔ اور خادم نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا، اور پھر مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، ابھی آنکھ کھلی ہے۔ مجھے یہ سوال بار بار اضطراب میں مبتلا کر رہا تھا کہ خلیفہ ہادی کی خدمت پر مامور دونوں خادم جب بے ہوش تھے تو پھر یہ عقدہ کیسے کھلا، اور خلیفہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی غرض سے مجھے سعد کے ذہن پر توجہ دینی پڑی۔ کسی بھی فرد واحد کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ شب و روز جاگ کر اپنے فرائض کا ادا کرتا رہے، اور یہی معاملہ سعد کے ساتھ تھا۔ عموماً رات کے وقت وہ سو جاتا تھا، اور اس کے ماتحت رات کو حفاظتی بندوبست سنبھالتے، اور سعد گہری نیند میں تھا کہ اس کا ایک ماتحت دوڑتا ہوا آیا اور اسے جگا کر خبر دی کہ قصر کے مرکزی حصے سے کسی کو نکل کر بھاگتے ہوئے دیکھا گیا، اور فوری طور پر سعد نے خلیفہ ہادی کی خوابگاہ کا رخ کیا۔ پھر اسی نے خلیفہ کے مردہ پائے جانے کی خبر اس کے لواحقین کو دی، اور اسی کے ساتھ طبیب خاص کو بلوا لیا، اور اپنے سوال کا جواب مل جانے پر میں نے سعد کے ذہن سے توجہ ہٹا لی۔ اسی لمحے مجھے طبیب خاص کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آئے، اور سعد کے استفسار پر وہ کہنے لگا کہ اس میں تو کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ امیر المومنین ابو محمد موسیٰ الہادی کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن مجھے شبہ ہے کہ ان کی موت طبی نہیں بلکہ… اور طبیب خاص کچھ کہتے کہتے رک گیا تو سعد بول اٹھا، تو پھر امیر المومنین کے انتقال کی وجہ کیا ہے؟ حتمی طور پر کچھ کہنا تو مشکل ہے، مگر شاید انہیں امیر المومنین کا گلا گھونٹ کر مارا گیا۔ ان کی گردن دیکھ کر مجھے ایسا ہی لگا، لیکن کون؟ امیر المومنین کو کون؟ سعد بوکھلا گیا، اور یہ کیسے ممکن ہے جبکہ محافظ دستے کے سپاہی پوری طرح چوکنا تھے؟ مجھے جو شک تھا میں نے اس کا اظہار کر دیا، باقی آپ لوگ جانیں۔ اور طبیب خاص کہنے لگا، میں نے بھی قریب جا کر خلیفہ ہادی کی لاش اور اس کے بستر کا جائزہ لیا، اور طبیب خاص کا شک درست معلوم ہوا۔ خواہ کوئی آدم زاد کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو،
وہ اپنا گلا دبائے جانے کی صورت میں کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے، اور جگہ جگہ سے ہادی کے بستر کو سکڑے سمٹے دیکھ کر یہی پتہ چلتا تھا کہ اس نے بھی موت سے بچنے کے لیے جدوجہد کی تھی، اور یہ الگ بات ہے کہ اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ بے ہوش خادم، خوابگاہ کا کھلا دریچہ اور ایک حبشی لونڈی کو بھاگتے دیکھے جانا، تمام شواہد اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ خلیفہ ہادی کو قتل کیا گیا۔ اسے قتل کرنے والی وہی سیاہ فام لونڈی لیلا ہو سکتی تھی جسے خود میں نے بھی بھاگتے ہوئے دیکھا، اور میرے نزدیک خاموشی خادموں کی بے ہوشی کا سبب ایک ممکن تھا کہ ان دونوں کے کھانوں میں بے ہوش کر دینے والا کوئی دوا ملا دی گئی ہو، اور مطبخ باورچی خانے کے کسی ملازم یا ملازمہ کے ذریعے یہ کام بآسانی ہو سکتا تھا۔ ان دونوں کو رات بھر خلیفہ کی تیمارداری کرنی تھی، اور وہ اسی لیے اپنی قیام گاہوں سے رات کا کھانا کھا کر ہی چلے ہوں گے، اور خلیفہ کے خواب گاہ میں آنے کے کچھ دیر بعد بے ہوشی کی دوا اثر کرنے لگی ہوگی، اور یہی ان کے بیانات سے ظاہر تھا۔ اس پورے ہنگامے اور المیے کا مرکزی کردار میری نظر میں ملکہ خیرزان کی حبشی لونڈی لیلا ہی تھی، اور اس وقت میری سماعت میں ملکہ خیرزان کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جب اسے خلیفہ ہادی نے زہر دلوانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ تب ملکہ خیرزن نے ہارون سے کہا تھا، ہادی کی یہ جسارت ہم پر قرض ہے، اور ہم یہ قرض وقت پر چکائیں گے، اور سو آج قرض چکانے ہی کی رات تھی، اور میرا اندازہ درست تھا یا محض وہمہ، یہ معلوم کرنے کی غرض سے میں حبشہ لونڈی لیلا کے پاس پہنچ گئی، اور لیلا کا ذہن پڑھ کر مجھے سب پتہ چل گیا کہ ملکہ خیرزان نے اپنی اسی وفاداری لونڈی کے ذریعے اپنے نافرمان خود سر اور ضدی بیٹے خلیفہ ہادی کو منوا دیا تھا۔ ملکہ نے لونڈی کو یہ یقین دہانی کرائی کہ اسے خلیفہ کی خواب گاہ میں خادم بے ہوش ملیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیلا جاتے ہوئے تو کسی طرح چھپ چھپا کر نکل گئی، مگر واپسی میں محافظ دستے کے ایک سپاہی نے اسے دیکھ کر شور مچا دیا، اور اس کے باوجود لیلا بچ بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، اور لیلا ہی خلیفہ ہادی کا گلا دبا دیا تھا جو بیماری اور کمزوری کے سبب اپنی حفاظت نہ کر سکا۔ اور یہ واقعہ ربیع الاول 170 ہجری کی 16ویں تاریخ کا ہے، اور یہ عجیب رات تھی۔ اسی رات کو خلیفہ ہادی کا انتقال ہوا، اور ہارون الرشید تخت و تاج کا وارث ٹھہرا۔ وہ خلفائے عباسیہ کا 5واں تاجدار تھا، اور اسی شب مستقبل کا ایک اور نام در خلیفہ مامون الرشید عالم وجود میں آیا، اور قصر خلافت کا شاید ہی کوئی رہنے والا ایسا ہو جو نہ جاگ اٹھا ہو، اور اراکین حکومت قصر میں آنے لگے، اور خلیفہ ہادی کے انتقال کی خبر قصر خلافت تک محدود نہ رہ سکی۔ اپنے انسانی کالم میں واپس جانے سے پہلے میں نے ہارون الرشید کا رد عمل جاننا ضروری سمجھا، اور میں یہ بھی پتہ لگانا چاہتی تھی کہ ہارون بھی کیا اپنی ماں ملکہ خیرزان کے قاتلانہ اقدام سے واقف تھا۔ اور میں جب ہارون کی اقامت گاہ میں داخل ہوئی تو یحییٰ بن خالد کو دیکھا، اور اس نے ہارون کی نشست گاہ میں قدم رکھا ہی تھا، اور ہارون کے خادم خاص مسرور نے یحییٰ سے بیٹھنے کو کہا اور پھر اندر چلا گیا، اور ذرا ہی دیر میں ہارون نشست گاہ کے اندرونی دروازے سے آیا تو چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ابھی جاگا ہے۔ یحییٰ نے اٹھ کر اسے تعظیم دی اور امیر المومنین کہہ کر خلافت کی مبارکباد دی۔ تم کب تک ہمیں اسی طرح خلافت کا مزہ سناتے رہو گے؟ ہارون کے لہجے میں بیزاری جھلک رہی تھی۔ اور دیکھ یحییٰ، یہ مذاق اچھا نہیں، اگر برادر بزرگ ہادی کے کان تک یہ خبر پہنچ گئی تو یقیناً ہمارے حق میں بہتر نہ ہوگا، اور یہ فیصلہ آنے والے وقت پر چھوڑ دو۔ اور غلام قطع کلافی کی معافی چاہتا ہے حضور۔ یحییٰ بول اٹھا، وقت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ ہم سمجھے نہیں۔ ہارون کے لہجے میں حیرت تھی۔ میری توجہ اس وقت ہارون کے ذہن ہی پر تھی، اور اسے کچھ ہی دیر پہلے اٹھایا گیا تھا، اور واقعی وہ اپنے بڑے بھائی ہادی کے انتقال سے واقف نہ تھا، اور پہلی بار یہ خبر اس نے یحییٰ ہی سے سنی، اور ابھی یہ گفتگو تمام نہ ہونے پائی تھی کہ خادمان ہارون بیٹے کی پیدائش کا مسئلہ سنایا، اور ہارون نے اس کا نام عبداللہ رکھا، اور پھر یہی عبداللہ مامون الرشید کہلایا، اور اس کا نام بھی تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ ہادی کے انتقال سے ہارون کی بے خبری کا ایک بڑا سبب تھا کہ وسیع و عریض قصر خلافت کا مرکزی حصہ اس کی اقامت گاہ سے خاصا دور تھا، اور وہاں تک شور اور رونے پیٹنے کی آوازیں نہیں پہنچ سکی،
اور جن افراد کو ہادی کی موت کا علم ہو چکا تھا ان میں سے کم ہی ایسے تھے جو ہارون کو جگا کر یہ اطلاع دینے کی جسارت کرتے، اور انہی کم افراد میں یحییٰ تھا۔ یحییٰ سے تمام احوال سن کر ہارون کہنے لگا، پھر تو ہمیں چل کر یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے، بلا شبہ امیر المومنین۔ اس بار ہارون نے امیر المومنین کہنے پر اسے نہیں ٹوکا، اور خلیفہ ہادی نے نوجوانی میں موت پائی۔ اس نے اپنے مرنے پر 9 اولادیں چھوڑیں، اور ان میں جعفر سمیت 7 لڑکے تھے، اور جعفر ہی کو ہادی اپنا ولی عہد بنانا چاہتا تھا، اور 7 لڑکوں کے علاوہ 2 لڑکیاں تھیں۔ دوسرے روز بعد نماز فجر ہارون نے ہادی کی نماز جنازہ پڑھائی، اور قصر خلافت کے عقبی میدان میں ہادی کی تدفین ہوئی۔ آدم زادوں کے نزدیک حکومت و اقتدار کی اہمیت کتنی ہے، اور میں ایک جن زادی ہو کر اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتی تھی۔ منصب و جاہ کی خاطر آدم زاد خون کے رشتوں کو بھی پسے پشت ڈال دیتے ہیں، مگر دنیا میں خالی ہاتھ آتے اور خالی ہاتھ ہی یہاں سے جاتے ہیں۔ اور ہادی نے اپنے باپ مہدی کا حکم نہ مانا، نافرمانی کی، اور گمان غالب یہ تھے کہ اس نے اپنے باپ کو زہر دلوایا، اور اس گمان کی تائید یوں بھی ہوتی ہے کہ ہادی نے اپنی ماں ملکہ خیرزان کو بھی چھوٹے بیٹے ہارون کی حمایت کرنے پر راستے سے ہٹانا چاہا۔ اور قرآن و شواہ سے ظاہر ہے کہ ہارون پر قاتلانہ حملہ اس کی اما پر ہوا جو ناکام رہا، اور کسی کو خبر نہ ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ ملکہ خیرزان کے حکم پر ہی اس کی لونڈی لیلا نے ہادی کا گلا دبا کر مار ڈالا، گویا ایک آدم زادی نے اپنے ہی کوکھ سے جنم لینے والے کو قتل کر دیا۔ ہم جنات کے مقابلے میں آدم زادوں کی عمریں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، مگر تھوڑی سی عمر میں ہی یہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ سو ہارون الرشید بھی اپنی کم عمری کے باوجود بڑا لائق و فائق تھا، اور وہ اسی بنا پر لائق و نالائق اور دوست و دشمن کی تمیز کرنا اچھی طرح جانتا۔ اور موصل کے عامل عبد البانک بن صالح کو ہارون بھولا نہیں تھا، اور یہ وہی تھا جس کی وجہ سے موصل میں رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا، اور اسے قطعی نظر بغداد آنا ہارون کے لیے بہتر ہوا۔ اور عبد الملک کا سلوک اس کے ساتھ نامناسب تھا۔ ہارون خلیفہ بن گیا تو قصر خلافت کے سکونتی حصے میں سوائے اس کے کوئی تبدیلی نہیں ہو آئی، کہ قصر کا جو مرکزی حصہ حفاظت و نگہبانی کے اعتبار سے خلفاء کے لیے مخصوص تھا، اور ہارون بھی وہیں منتقل ہو گیا، اور ہادی کی بیوہ اور بچے ہارون کے اقامتی حصے میں چلے گئے۔ آرج اور میں حسب سابق خلیفہ وقت کے خادموں میں شامل تھے، اور ہادی کی موت سے ہماری ذمہ داریاں بدلی نہیں تھیں، اور ہم نے ایوب اور جمیلہ کے انسانی کالبوں میں پناہ لے رکھی تھی۔ چند ہی روز بعد استاد ابراہیم موصلی دربار خلافت میں حاضر ہوا، اور اس نے اپنی خوبصورت آواز میں ترنم کے ساتھ ہارون کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا، اور اس کے عربی قصیدے کے 2 اشعار یہ تھے: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آفتاب بیمار تھا، اور جب ہارون تخت نشین ہوا تو اس کی روشنی چمک اٹھی، اور دنیا نے اس کے اقتدار سے خوبی کا لباس پہن لیا، اور ہارون اس کا خلیفہ اور یحییٰ اس کا وزیر ہے۔ اس قصیدے سے خوش ہو کر ہارون نے استاد ابراہیم موصلی کے لیے 10,000 درہم ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ کسی فنکار کے لیے دربار خلافت سے وظیفہ مقرر کیا گیا، اور اس سے فنکاروں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ ایک ابراہیم تو یہ تھا کہ جسے خلیفہ ہارون الرشید نے عزت بخشی، اور دوسرا ابراہیم وہ تھا جو ابراہیم حرانی کہلاتا تھا۔ اور پھر ابراہیم حرانی کو غالباً علم تھا کہ خلیفہ بنتے ہی اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس نے اسی سبب بغداد سے راہ فرار اختیار کر لی، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ابراہیم حرانی کہاں گیا۔ اور جب بھی کوئی نیا حکمران برسر اقتدار آتا ہے تو اس کے خلاف سازشوں اور بغاوتوں کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اسی وجہ سے ابراہیم حرانی کی روپوشی نہ صرف وزیر یحییٰ بن خالد ملکہ خلیفہ وقت ہارون الرشید کے لیے بھی باعث تشویش تھی۔ اور میں نے ایک رات اس سلسلے میں آرج سے بات کی۔ تو جانتا ہے آرج کہ کسی آدم ذات کا پتہ لگانا ہم جنات کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اور سابق وزیر ابراہیم حرانی کے جسم کی مخصوص بو کے ذریعے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن دینار، تجھے اس آدم ذات کو پکڑوا کر کتنی رکعت کا ثواب مل جائے گا؟ کیا تو واقف نہیں کہ ابراہیم حرانی کتنا بڑا فسادی ہے، اور وہ جہاں بھی جائے گا یا یہاں بھی رہے گا
تو ہارون کے خلاف فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اور میں عارض کو سمجھانے لگی، کیا معلوم کہ اب تک اندر ہی اندر اس کی سازشی آدم زاد نے یہ کھیل کھیلنا شروع بھی کر دیا ہو۔ اور اے دینار سن کہ ہارون کے خلاف اگر کوئی فتنہ اٹھتا ہے یا بغاوت ہوتی ہے تو اسے ختم کرنے کی ذمہ داری ہم پر نہیں۔ تیرا کہنا درست ہے، مگر یہ سوچ کہ کسی سازش یا بغاوت سے کیا مسلمانوں کی مملکت کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور کیا اس کے نتیجے میں خلق خدا کا خون ناحق نہیں بہے گا؟ اور میں نے پرجوش آواز میں کہا، اور عارج نے میرے خیال سے اتفاق کیا اور پھر پوچھنے لگا، اب تو ہی بتا کیا ہے، ہونا کیا ہے؟ میں آج ہی رات اس فسادی آدم زاد کو تلاش کر لیتی ہوں، میں نے جواب دیا، اور اس کے بعد تلاش کا یہ صحرا میں کسی آدم زاد کے سر پر باندھ دوں گی، میں اطمینان سے بولی۔ وہ آدم زاد دیوان الجنت کے شعبہ سراغ رسانی کا کوئی افسر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس طرح کسی آدم زاد کو ترقی مل جائے تو اچھا ہے نا، اور میری کوشش ہوگی کہ وہ افسر ذہین اور اہل ہو۔ اور آدم زادوں پر مہربان اے جن زادی، میں تجھے اس نیکی سے تو نہیں روکتا، لیکن اتنا دھیان میں رکھیو کہ آدم زاد بڑے ہی محسن کش ہوتے ہیں، اور ان پر جو احسانات کرے یہ اسی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ فکر نہ کرو، میں تیری نصیحت گرہ میں باندھ کر رکھوں گی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ اور ابراہیم حرانی کے جسم کی مخصوص بو میرے حافظے میں تھی۔ متعدد بار مجھے اس کے قریب سے جانے کا موقع ملا ہے، اور میں یہ کہتے ہی جمیل کے جسم سے باہر آ گئی، اور پھر میں جمیلہ پر گہری نیند مسلط کی اور عارج کو شوخ لہجے میں مخاطب کیا، دیکھ لے میں تجھ پر کتنا بڑا بھروسہ کرتی ہوں، اور تیرے پاس اس آدم زادی کو تنہا چھوڑے جا رہی ہوں۔ میں نے تجھ کو بھروسہ کرنے کو نہیں کہا، نہ کر بھروسہ، میں بھی چلتا ہوں تیرے ساتھ۔ عارج نے کہا، اور بولو چلوں؟ بس رہنے دے، تیری پادشاہی دیکھ چکی ہوں، اور میں مغل تاجدار ہمایوں کے عہد کی ایک کنیز دل رام کو ابھی بھولے نہیں ہوں، اور جس پر تو دل و جان سے عشق ہو گیا تھا، اور اگر میں نے بر وقت مداخلت کر کے تجھے شاہم بیگ کے جسم سے، اور مجھے بھی سب یاد ہے۔ عارج نے میری بات کاٹ دی، پہلے بھی میں تجھے ایک بار بتا چکا ہوں کہ وہ میرا نہیں، اس انسانی کالب شاہم بیگ کا قصور تھا، اور جس کا تانا تو مجھے دیتی رہتی ہے۔ عارج نے گویا اپنی صفائی پیش کی، اور میں نے عارج کو خدا حافظ کہا اور ابراہیم حرانی کے جسم کی مخصوص بو اپنے حافظے میں تازہ کی۔ اس بو کا تعاقب کرتے ہوئے میں بغداد سے نکلی اور کچھ ہی دیر میں موصل کی طرف ہو لی، اور رات کا بھی ایک پہر گزرے، زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ اس آدم زاد ابراہیم حرانی کی تلاش میں مجھے اتنا طویل سفر طے کرنا پڑے گا۔ اور میرے لیے یہ امر باعث حیرت تھا کہ میں نے ابراہیم حرانی کو موصل کے نئے عامل اسحاق بن محمد کی عالی شان اور وسیع و عریض مکان میں دیکھا، اور مکان کا وہ گوشہ قدر الگ تھلگ اور مہمانوں کے لیے مخصوص تھا۔ مجھے اپنی پر اصرار قوت بروئے کار لا کر یہ جاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ ابراہیم اور اسحاق دونوں پرانے دوست ہیں، اور برے وقت میں ابراہیم کو اسحاق ہی یاد آیا تھا، اور جس وقت میں وہاں پہنچی تو مکان اس کے مخصوص حصے کی نشست گاہ میں دونوں دوست نشے کی خاطر نبید پی رہے تھے، اور اسی عالم میں ابراہیم کہنے لگا، کاش ہمیں 2-1 روز کی مہلت مل جاتی تو آج حالات مختلف ہوتے، اور جو شخص اس وقت خلیفہ بنا ہوا ہے وہ ہمارا محکوم ہوتا۔ اے میرے دوست، مجھے تو ایک اور حیرتناک خبر ملی ہے۔ اور اسحاق نے رازدارانہ لہجے میں کہا، اپنی جان کے خوف سے میں آج تک یہ بات اپنی زبان پر نہیں لایا، اور اس کے باوجود میرا دل گواہی دیتا ہے کہ خبر سچی ہے۔ مجھے بھی تو پتہ چلے وہ خبر کیا ہے جو تمہیں معلوم ہے، اور میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، ابراہیم پرتجسس آواز میں بولا۔ اور میں نے یہ کب کہا کہ تجھے اس کی خبر تو اس سے خبر سے لا علم ہو گئے؟ میں تو محض اپنے متعلق بتا رہا تھا۔ خیر بحث چھوڑو اور وہ خبر بتاؤ جسے تم اب تک زبان پر نہیں لائے، ابراہیم نے اصرار کیا۔ یہ خبر مجھے بغداد ہی میں مل گئی تھی کہ خلیفہ ہادی بیماری کے سبب نہیں مرے بلکہ انہیں قتل کرایا گیا، اور اسحاق کی آواز دھیمی ہو گئی۔ اور کیا تم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خلیفہ کو قتل کرانے والا کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم نے سوال کیا، اور جب اسحاق چپ بیٹھا رہا تو ابراہیم نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا، قتل وہی کرا سکتا ہے جس سے اسے فائدہ پہنچ سکے۔ اب سمجھے کچھ؟ ابراہیم کا واضح اشارہ ہارون کی طرف تھا، مگر اسحاق مثلتاً یہ نام زبان پر نہیں لایا اور صرف اتنا کہا، ہاں سمجھ گیا۔ آہستہ بولو، ابراہیم دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اسحاق نے اپنے دوست ابراہیم کو تاکید کی۔
ویسے تم اور میرے دیگر با اختیار دوست اور عمرہ ساتھ دیں تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا اور خلیفہ ہادی کا بیٹا جعفر زندہ ہے، اور اس حقیقت کی گواہی دینے والے متعدد با اثر افراد مل جائیں گے کہ خلیفہ مرحوم اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جن عمرا اور اراکین سلطنت نے خلیفہ ہادی کے حکم سے جعفر کے ہاتھ پر ولی عہد کی بیعت کر لی تھی، انہی میں سے ایک میں بھی ہوں، ابراہیم نے انکشاف کیا۔ لیکن ابراہیم، اگر یہ کوشش جس کا تم نے ذکر کیا ہے کامیاب ہو بھی گئی تو ہمیں کیا ملے گا؟ اور خلیفہ تو ہادی کا بیٹا جعفر ہوگا۔ ہاں، نام اسی کا ہوگا اور کام یعنی اقتدار ہمارا۔ اور ابراہیم کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ سوچیں گے اس تجویز پر، اسحاق ان الفاظ سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ہارون کے خلاف اس سازش کا حصہ بننے پر آمادہ تھا، اور خود یہ دیکھنے اور جاننے کے بعد کہ ابراہیم حرانی کہاں پناہ لیے ہوئے ہے، میں بغداد لوٹ آئی، اور اس فتنہ پرور آدم زاد کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ ایسی صورت میں فوری طور پر اس کا زیر دام آنا ضروری ہو گیا تھا۔ جن انتہائی مطلوب افراد کی حکومت کو تلاش تھی ان میں سر فہرست ابراہیم حرانی کا نام تھا، اور ان مطلوب افراد کے بارے میں خلیفہ ہارون کا یہ حکم ہے کہ جہاں اور جس حال میں پائے جائیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس حکم سے عمل موصل اسحاق بن محمد بھی واقف تھا، اس کے باوجود اس نے ابراہیم حرانی کو پناہ دی، گویا اس طرح وہ خلیفہ کی نافرمانی کا بھی مرتکب ہوا، اور یہ معاملہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں تاخیر کی جاتی۔ دوسرے ہی دن موقع ملتے ہی میں اپنے انسانی قالب سے نکل کر حمزہ کے پاس پہنچ گئی۔ حمزہ دیوان الجنت کے شعبہ سراغ رسانی کا نگراں تھا، اور اس کا دفتر بھی دیگر سرکاری محکموں کی طرح قصر خلافت کی حدود میں تھا۔ حمزہ کی عمر 30 برس سے زیادہ نہیں لگتی تھی، اور اس کے چہرے سے ذہانت کا پتہ چلتا تھا، اور وہ اپنے عملے کے اندر اندرونی دلان میں اکیلا بیٹھا تھا، اور بغیر طلب کیے کسی کو اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اے حمزہ، میں نے اسی کی آواز میں اسے مخاطب کیا، اور وہ چونک اٹھا۔ ارے یہ تو میری ہی آواز ہے، حمزہ بڑبڑایا۔ ہاں، میں تیری ہی باطن کی آواز ہوں۔ میں نے آزمودہ نسخے پر عمل کیا اور پھر کہا، اگر امیر المومنین تجھ سے ابراہیم حرانی کی بابت سوال کریں تو تو نے اب تک اسے گرفتار کیوں نہیں کیا، تو تیرا کیا جواب ہوگا؟ یہی کہ اس کی تلاش جاری ہے اور ابھی اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ لیکن اسے تو امیر المومنین تیری نااہلی تصور کریں گے، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حمزہ کے چہرے سے فکر مندی کا اظہار ہونے لگا، اور میں نے اسے اس کے تمام عزیز و اقارب میں تلاش کرایا، اور بغداد میں بھی، اور دیگر دوسرے شہروں نجفہ کوفہ میں بھی جہاں اس کے رشتہ دار رہتے ہیں، اور رشتہ داروں کے علاوہ کیا تو نے اس کے دوستوں کو بھی ٹٹولا؟ ابراہیم اپنے دوستوں کے پاس بھی تو پناہ لے سکتا ہے۔ اس کے صرف ایک دوست اسحاق بن محمد کے سوا سبھی سے تفتیش کی جا چکی ہے۔ کیوں اسحاق بن محمد کو تفتیش سے مستثنی کیوں قرار دیا گیا؟ میں نے دریافت کیا۔ اس کے کئی اسباب ہیں، حمزہ کہنے لگا، اور پہلا سبب تو یہ کہ امیر المومنین کی نظر میں اسحاق بن محمد شک و شبے سے بالا تر ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اسحاق کو موصل کا عامل بنا کے نہ بھیجا جاتا۔ دوسرا سبب یہ کہ حکومت کے کسی بھی عمل سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی مطلوبہ معتوب شخص کو پناہ دے سکتا ہے، اور اگر ابراہیم حرانی اس غرض سے موصل پہنچتا تو اسحاق اسے گرفتار کر کے بغداد بھیج دیتا۔ اسحاق سے اس لیے بھی تو تفتیش نہیں کی گئی کہ بغداد سے موصل کافی فاصلے پر واقع ہے۔ ہاں، ایک سبب یہ بھی تھا، حمزہ نے اعتراف کیا، اور ایسی صورت میں کہ ابراہیم حرانی موصل ہی میں ہوا اور اس کی خبر امیر المومنین کو ہو گئی تو تم کیا کرو گے؟ اور میرے سوال نے حمزہ کو مضطرب کر دیا۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑانے لگا، اور میرے حق میں یہ کسی طرح بہتر نہ ہوگا، تو پھر تمہیں آج ہی بلا تاخیر موصل کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے، اور تم اپنے عملے کے با اعتماد افراد کو موصل ساتھ لے جاؤ، اور تمہیں اپنے عملے کے ساتھ بس اچانک ہی عامل موصل کے مکان پر چھاپا مارنا ہوگا، اور تم اپنے شعبے کے نگران ہو اور تمہیں وسیع اختیارات حاصل ہیں، اور اس کے علاوہ یقیناً تمہیں یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ امیر المومنین کے لیے ابراہیم حرانی کا سر کتنا قیمتی ہے۔ اور میں نے حمزہ کو ترغیب دی،
میری ترغیب کا اثر حمزہ پر مثبت ہوا، ورنہ مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا اور میں اسے اپنے اثر میں لے کر موصل جانے پر مجبور کر سکتی تھی، لیکن یہ نوبت نہ آئی۔ حمزہ اسی روز موصل روانہ ہو گیا اور مجھے امید بند گئی کہ اب ابراہیم حرانی ہارون رشید کے خلاف کسی سازش کے تانے بانے نہیں بن سکتا اور اس سے قبل ہی حمزہ اسے زیر دام لے آئے گا۔ اسی رات کو جب میں عارج اور کو اپنی کارگزاری سے آگاہ کر چکی تو وہ کہنے لگا، موصل کے ذکر پر یاد آیا اے دینار کہ ان دنوں شہر میں موصل سے ایک بزرگ آیا ہوا ہے اور شہر بھر میں اس کے کمالات کی بڑی دھوم ہے، اور تجھے کس نے اس بزرگ کے بارے میں بتایا؟ خادم عبد الرحمن کو تو جانتی ہے اور اس کے کچھ عزیز محلہ کرخ میں رہتے ہیں، عارج نے بتایا، اور وہ اپنے عزیزوں سے ملنے گیا تھا تو وہاں اس کے بزرگ کا نام سنا، اور وہ بزرگ کچھ عرصہ سے محلے کرخ کے ایک مکان میں ٹھہرا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بزرگ نے وہ مکان کرائے پر لیا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس نے مکان خرید لیا۔ اور کمالات کیا دکھاتا ہے وہ بزرگ؟ میں نے عارج کی بات کاٹ کر پوچھا۔ عبد الرحمن نے کچھ بتایا، کہہ رہا تھا کہ اس نے تو اپنی آنکھوں سے بزرگ کا کوئی کمال نہیں دیکھا، مگر سنا ہے کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں اور ان جنات سے وہ جو چاہتا ہے کام لیتا ہے، مگر مناسب معاوضہ طے کیے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں کرتا، عارج نے جواب دیا۔ اور مجھے تو یہ کوئی جعلی بزرگ لگتا ہے جو لوگوں کو ٹھگنے کی غرض سے بغداد آیا ہے۔ اور میں نے اپنے خیال کا اظہار کیا، اور جو واقعی بزرگ ہوتے ہیں وہ بلا معاوضہ خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور میں نے تو تجھے اسی لیے یہ بات بتائی ہے کہ اس کے قبضے میں جنات بھی ہیں۔ عارج نے اس طرح کہا جیسے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اس کے لہجے سے غیر سنجیدگی جھلک رہی تھی، اور اپنی بات عارج نے جاری رکھی، اے دینار، کہیں وہ تجھے یا مجھے قبضے میں نہ کر لے۔ ٹھیک کہتا ہے تو، میں دھیرے سے ہنس دی، اور ان آدم زادوں کا کیا بھروسہ؟ چلیں کسی روز اس بزرگ کا دیدار کرنے، صرف 2 ہی قیرات تو خرچ ہوں گے۔ کیا مطلب 2 قیرات؟ کس بات کے؟ کیا ملاقاتیوں سے بھی معاوضہ لیتا ہے؟ ہاں، عارج نے جواب دیا۔ عبد الرحمن یہی بتا رہا تھا کہ اس کے آستانے میں قدم رکھتے ہی آنے والے کو 1 قیرات دینا پڑتا ہے، اور اگر کوئی 1 قیرات نہ دے تو بزرگ کے خادم اسے اندر جانے نہیں دیتے۔ پھر عارج کے ضد کرنے پر آئندہ روز بعد نماز عشاء اس بزرگ کے آستانے پر جانے کو آمادہ ہو گئی، اور عارج نے کہا تھا کہ وہ خادم عبد الرحمن سے اس بزرگ کے مکان کا پتہ معلوم کر لے گا، اور میری رائے یہی تھی کہ وہ کوئی جعلی بزرگ ہے۔ اس نے اپنا دھندا چلانے اور لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کے لیے مشہور کیا ہے کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں، اور عموماً عشاء کے بعد تک ہمارا کام نمٹ جاتے تھے، اور ضرورت پڑنے پر رات کے وقت دوسرے خادم سے کام لیا جاتا تھا، اور ہم اس لیے رات کا کھانا کھا کر کثر خرافت سے نکل گئے، اور دانستہ ہم نے اپنے انسانی کالم چھوڑ دیے تھے۔ میں اس جعلی بزرگ کو سبق سکھانا چاہتی تھی، اور اس کا اظہار میں نے عارج سے بھی کر دیا، اور اس معاملے میں وہ مجھ سے متفق نہیں تھا، اور عارج کا کہنا یہ تھا کہ وہ آدم زاد جعلی بزرگ ہو یا اصلی، ہم اسے بلا وجہ نہ چھیڑیں، اور میری دلیل یہ تھی کہ خلق خدا کو اس آدم ذات کی جال سازی اور لوٹ مار سے ہمیں بچانا ہے۔ اور عارج کی یہ بات میں نے بہرحال مان لی کہ پوری طرح حالات کا جائزہ لیے بغیر اس بزرگ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی، اور عبد الرحمن کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق بعد نماز عشاء اس بزرگ کے آستانے پر بڑی بھیڑ ہوتی تھی، اور جب عارج کے ساتھ میں وہاں پہنچی تو لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ مکان کے صدر دروازے پر 2 موٹے تازے آدم زاد کھڑے تھے جو ہر آنے والے سے 1 قیرات وصول کر رہے تھے، اور مکان کے اندر بڑے سے ایک دالان میں چوکی پر گاؤ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ایک آدم زاد بیٹھا تھا، اور اس کا سر اور پیٹ دونوں ہی غیر معمولی طور پر بڑے تھے، اور بڑی بڑی آنکھوں جیسے باہر کو ابلی پڑی تھیں، اور وہ پستہ قد آدم زاد مجموعی طور پر خاصا مذکا خیز معلوم ہوتا تھا، اور اس کی چوکی پر صرف اتنی جگہ تھی کہ ایک فرد بیٹھ سکے، اور چوکی کے سامنے عورتیں اور مرد سبھی بیٹھے تھے، اور باری باری وہ چوکی پر بیٹھے ہوئے مذکا خیز آدم ذات کے سامنے جاتے، جو کہنا ہوتا کہتے اور چلے آتے، اور کسی پر وہ بزرگ دم کرتا اور کسی پر صرف ہاتھ پھیر دیتا، اور کسی کو قریب رکھی سراہی سے گھونٹ پانی پلا دیتا، اور میں نے ایسا کوئی فرد نہیں دیکھا جس سے اس بزرگ نے معاوضہ نہ لیا ہو، اور اب تک مجھے اس کا کوئی کمال نظر نہیں آیا تھا۔
معلوم نہیں کیوں اس آدم ذات کو دیکھ کر مجھے بصرہ شہر کا حضرت جی یاد آنے لگا، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جی بھی خلق خدا کو لوٹتا تھا، اور متوسط عمر کی ایک آدم زادی اپنی جگہ سے اٹھ کر چوکی کی طرف بڑھی تو میں آگے لپکی۔ آرج شاید میرا ارادہ بھانپ گیا اور بولا، نہیں دینار، ایسا نہ کر، اور میں اس وقت تک آدم زادی کے جسم میں اتر چکی تھی۔ وقتی طور پر مجھے گھٹن محسوس ہوئی، اور اسی سبب میری انسانی قالب کے قدم کسی قدر ڈگمگائے، مگر جلد ہی میں نے خود کو سنبھال لیا اور چوکی پر چڑھ گئی۔ اسی لمحے مجھے بدبو کا بھبکا محسوس ہوا اور میں چونک اٹھی۔ بڑے سر اور بڑے پیٹ والے اس بزرگ نے میری طرف سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ اے بزرگ، تو مجھے ایک جن پکڑ کر دے دے۔ اور میں نے کہا کہ سنا ہے تیرے قبضے میں بہت سے جنات ہیں۔ تو نے ٹھیک سنا ہے، مگر وہ جنات میرے ہی قابو میں ہے اور تیرے یا کسی اور کے قابو میں نہیں آ سکتے۔ بزرگ نرمی سے بولا۔ کیوں میرے قابو میں نہیں آ سکتے؟ میں دانستہ چیخ اٹھی۔ اور تو نے اگر میری بات نہ مانی تو میں تیری پگڑی اتار لوں گی، اور یہ عورت شاید پاگل معلوم ہوتی ہے، بزرگ نے بلند آواز میں کہا، اور پھر حاضرین سے پوچھا، کوئی اس کے ساتھ ہے؟ اور سامنے ہی بیٹھا ہوا ایک بارش بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، حضور، اس کے ساتھ میں ہوں، اور یہ میری بہن ہے، اور اسی طرح بہکی بہکی باتیں کرتی ہے، اور آپ کے پاس میں اسی کا علاج کرانے آیا ہوں۔ ہم پاگلوں کا علاج نہیں کرتے، اسے یہاں سے لے جاؤ۔ بزرگ کے لہجے میں سختی آ گئی۔ میں تو نہیں جاتی، اور میں نے یہ کہتے ہوئے اس بزرگ کے سر سے پگڑی کھینچ لی۔ ارے ارے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اور وہ غصے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور پگڑی کے بغیر اس کا بڑا سا گنجا سر مزید نمایاں ہو گیا تھا، اور میرا ارادہ تو وہاں ہنگامہ کرنے کا تھا۔ سو اس مزکا خیز آدم ذات کو کولے پر لات ماری، اور وہ چوکی پر گر پڑا، اور پھر ایک دم اچھل کر میرے سامنے آ گیا، اور اس بار جب وہ بولا تو اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ میں ہی سن سکوں۔ بہت ہو گیا دینار، اب یہاں سے چلی جا، اور مزید رنگ میں بھنگ نہ ڈال، اور میں نے تجھے اس آدم زادی کے جسم میں بھی پہچان لیا ہے۔ اور وہ کسی درندے کی طرح گرانے لگا، اور بڑی حد تک اس کی آواز اب غیر انسانی تھی، اور اس کی زبان سے اپنا نام سن کر میں تقریباً اچھل پڑی اور بے اختیار پوچھ بیٹھی، کون ہے تو؟ تو شاید مجھے نہ جانتی ہو، مگر میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، اے سردار اخدم کی بیٹی۔ اور وہ پھر غیر انسانی آواز میں کہنے لگا، اور میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک مجھے تو اپنے بارے میں کیا کرے گی جان کر۔ اس نے میری بات کاٹ دی، اور میرے وجود کی بدبو سے تجھے کچھ اندازہ نہیں ہوا؟ میں تو تجھے تیری خوشبو سے پہچان گیا۔ ہاں، اندازہ میں نے کر لیا کہ تو کوئی کافر جن ہے، اور شاید تیرا تعلق میرے ہی قبیلے سے ہے، مگر تجھے مجھ سے کچھ اور پوچھنا ہو تو آج نصف شب کو آ جائیو، میں اس وقت تیرے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اب چلی جا۔ اور وہ بول اٹھا، اور اسی لمحے آرج میرے قریب آ کر بولا، اس کی بات مان لے دینار، ہم رات کو بھی آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے ضد نہیں کی، اور متوسط عمر کی آدم زادی کے جسم سے نکل آئی۔ کچھ تو یہ کہ میں نے جلدی کی، اور کچھ وہ آدم ذات بیمار تھی، اس لیے جھٹکا نہ سہ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کا باریش بھائی میری بہن کہتا ہوا آگے بڑھا، اور آرج کے ساتھ میں واپس قصر خلافت پہنچ گئی۔ ہم دونوں ایوب اور جمیلہ کے کالبوں میں اتر گئے۔ محلہ کرخ میں اس کافر جن ذات سے ملنے کے بعد میرا ذہن بہت الجھا ہوا تھا، اور میں اسی وجہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اور نیند کو اپنے انسانی پیکر سے ذہن سے جھٹک دیا، اور مجھے دیکھ کر آرج بھی اٹھ بیٹھا اور بولا، کیا ہوا دینار، تم مضطرب سی لگتی ہے؟ ہاں، میں نے اقرار کیا۔ آرج، سوال یہ ہے کہ جب میں اس کافر جن کو نہیں جانتی تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ تو مجھے ایک بات بتا کہ بابل کے کھنڈرات میں جتنے جنات آباد ہیں، کیا ان سب کو تو جانتی ہے؟ اور آرج کے سوال کا جواب میں نے انکار میں دیا، اور مزید کہنے لگا، مگر تجھے غالباً سبھی جانتے ہیں، خواہ وہ کافر ہوں یا اہل ایمان۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تو ان کے سردار کی بیٹی ہے۔ اب تیری سمجھ میں یہ بات آئی کہ وہ کافر جن تجھے تیری مخصوص خوشبو سے کس طرح پہچان گیا۔ چل، تیری بات مان لی میں نے۔ اب میرے اس سوال کا جواب دے کہ جب وہ ایک جن زاد ہے، اور توحبہ و خیرات اور درہم دینار کی اسے کیا ضرورت پیش آ گئی، اور وہ کیوں آدم زادوں کو لوٹ رہا ہے؟ اور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی دینار، آرج نے کہا، اور کسی جن ذات کے لیے مال و دولت کی کیا حیثیت، اور اسے اگر ہماری طرح آدم زادوں کے درمیان رہنے کا شوق بھی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ غریبوں اور حاجت مندوں کی جیبیں خالی کرائے۔
اب تو یہ عقدہ نصف شب کو اس سے مل کر کھل سکتا ہے، اور میں اس نے ہر سوال کا جواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن نہ بھول اے ارج کہ وہ کافر ہے، اور عالم کہتے ہیں کسی کافر پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اس کے جھوٹ سچ کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہم اس کی نگرانی کریں گے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ اور یہ تو بلا وجہ کی مصیبت پالنا ہے دینار، ارج کے لہجے میں بیزاری تھی، اور وہ جو چاہے کرے، ہمیں اسے کیا؟ اور واہ، یہ بھی تو نے خوب کہی، کوئی بھی ہمارے سامنے کھل کے خدا کو لوٹتا رہے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں۔ دیر تک آرج اور میں نے اس مسئلے پر بحث کی، اور آرج کو میں نے بہرحال قائل کر دیا کہ ہم چپ نہیں رہنا، اور آدھی رات کو ہم اپنے انسانی کالبوں سے باہر آ کر قصر خلافت سے نکلے، اور محلہ کرخ میں کافر جن ذات کے مکان تک پہنچنے میں ہمیں دیر نہیں لگی، اور اندھیرے مکان میں سناٹا چھایا ہوا تھا، اور مکان خاصا بڑا تھا۔ ہم ایک دالان سے دوسرے اور پھر تیسرے دالان میں داخل ہوئے۔ ایک دالان میں ہمیں 2 آدمزاد خادم سوتے ہوئے نظر آئے، اور انہیں ہمیں گھر کے دروازے پر لوگوں سے خیرات وصول کرتے دیکھ چکے تھے۔ یہاں تو وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا، آرج مجھ سے مخاطب ہوا، اور اسی لمحے تاریک دالان کے گوشے سے آشنا غیر انسانی آواز سنائی دی۔ اپنی حفاظت کے خیال سے میں نے اندھیرے کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ اپنا مذکا خیز انسانی کالب میں ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، دینار، یہ اچھا ہوا کہ تو جس آدم زادی کے جسم میں اتری وہ پاگل تھی، سو بات بن گئی، اور مجھے تجھ سے پوچھنا یہ ہے کہ تو نے بھلا کیوں میرے ساتھ ایسا کیا، اور آدم زادوں کے سامنے میں مجھے بے عزت کر کے تجھے آخر کیا مل جاتا، اور یہ کوئی اچھی بات تو نہ ہوتی۔ پہلے تو مجھے اپنا نام بتا، اور باقی باتیں اس کے بعد ہوں گی۔ اور اس نے اپنا نام مسعر بتایا تو میں بولی، اے مسعر، میں یہاں تیرے سوالوں کا جواب دینے نہیں آئی، بلکہ مجھے جو تجھ سے پوچھنا ہے وہ بتا۔ تو پھر پوچھ، میں جواب دوں گا۔ سحر کہنے لگا، بول اے سار کہ تو آدم زادوں کی اس بستی میں کیوں آیا؟ میں نے پہلا سوال کیا۔ یہی سوال اگر میں تجھ سے کروں اے سردار اخزم کی بیٹی، تو تیرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ اور مسعر نے چبھتی ہوئی آواز میں کہا، میں یہاں آدم زادوں کی خدمت کرنے آئی ہوں، اور میں نے بلا جھجک جواب دیا، اب تو اپنا مقصد بیان کر۔ یہاں آنے سے میرا کوئی ایک مقصد نہیں۔ تجھے خبر ہے دینار کہ یہ شہر بغداد اہل ایمان کی عظیم مملکت کا دارالحکومت ہے، اور یہ بتانے کی بھی تجھے ضرورت نہیں کہ کفر و ایمان میں ازل سے جنگ جاری ہے، اور میری یہاں آمد کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں اہل ایمان کے عقائد کو مختلف حیلے بہانوں سے کمزور کروں، اور وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں، اور اللہ کے سوا پتھر کی ان مورتیوں کے آگے بھی سر جھکانے لگے جو میں چوری چھپے ان میں بانٹتا رہا ہوں، اور روحانی نقصان پہنچانے اور انہیں ان کے عقیدے سے بھٹکانے کے علاوہ میں مختلف کاموں کا معاوضہ وصول کر کے انہیں مالی طور پر بھی نقصان پہنچاتا ہوں۔ اگر تجھے اسے کبھی اور ظالمانہ فعل سے بے جبرن روک دیا جائے۔ اور میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، اے دینار، تیرے لیے یہ ممکن نہ ہوگا۔ اور مسعر کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا، اور تجھے اگر میرے بارے میں مزید حقائق کا علم ہوتا تو یقیناً وہ الفاظ نہ کہتی جو تو نے کہے، اور تو نہیں جانتی ہے دینار کہ تیری طرف کتنا بڑا خطرہ بڑھ رہا ہے، اور مجھے یہ کہہ کر تو دھمکانا چاہتا ہے۔ میں سخت آواز میں بولی، اور میں نے تجھے دھمکی نہیں دی بلکہ حقیقت بیان کی۔ دیکھ اے سحر، بات نہ بڑھا۔ ارج نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا۔ مسلط سے کام لے اور ہم سے مصالحت کر لے۔ اگر تو نے ہماری بات مان لی تو پھر ہم تیرا پیچھا نہیں کریں گے۔ ارج کا لہجہ مصالحانہ تھا۔ اے ارج، تو مجھ سے کیا بات منوانا چاہتا ہے یہ معلوم ہو۔ اور مسعر براہ راست میری بجائے ارج سے مخاطب ہوا۔ میں بتاتی ہوں اے مسعر، میں بول اٹھی، تجھے یہ شہر چھوڑنا پڑے گا، اور اگر میں تیرا یہ مطالبہ نہ مانوں تو تجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تجھے ہم زبردستی اس شہر سے نکال دیں گے۔ اور میری آواز غصے کے سبب تیز ہو گئی۔ ہم چاہیں تو ابھی اے مسعر تجھے یہاں سے اٹھا کر بابل کے کھنڈرات میں پھینک آئیں۔ سن دینار، ارج مجھ سے مخاطب ہوا، بہتر یہ ہے کہ تمام حجت کے طور پر ہم اسے کل رات تک کی مہلت دے دیں۔ ٹھیک ہے ارج، میں مان گئی، اور کل رات بھی یہ بغداد میں نظر آیا اور اس نے اہل ایمان زادوں کو راہ راست سے بھٹکایا، تو پھر میں اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گی۔ ارج کے ساتھ میں اس مکان سے نکل آئی، اور واپسی میں ارج مجھے سمجھانے لگا، اے دینار، اتنا غصہ نہ کیا کر، تو نے اس کافر جن ذات کی باتیں نہیں سنی، کس طرح دھمکیاں دے رہا تھا، اور مجھے یہ دھمکیاں بلا وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ ارج کہنے لگا، اور میں نے اسی لیے اس کافر کو کل تک کی مہلت دلوائی
کہ तुझ को उस खतरे से आगाह कर सकूं, और मसर के पसे पुश्त कोई और है। ऐसा ना होता तो वह हमसे मसाहलत पर आमादा हो जाता। अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने आरज को तसल्ली दी। दूसरे रोज आरज को साथ लिए मैं कसर खिलाफत से निकल कर करख पहुंच गई, और हम दोनों ही अपने इंसानी कालबों से बाहर थे। उस काफर जिनजाद ने तो आज रात भी यहाँ मेला लगा रखा है। और मैं ये कहती हुई गुस्से में तेजी से आगे बढ़ी, और आरज मेरे पीछे लपका। और जैसे ही मैं उस मकान के सदर दरवाजे पर पहुंची और अंदर दाखिल होना चाहा, किसी नादीदा कुव्वत ने मुझे उठाकर दूर फेंक दिया, और यही हाल आरज का हुआ, और मेरे सारे वजूद में बिजलियां सी कूद गईं। इसमें कोई शक नहीं कि वक्ती तौर पर मैं घबरा गई, और जो वाकया पेश आया मेरे लिए गैर मुतवक्का था। आरज की कैफियत मुझसे कुछ मुख्तलिफ नजर ना आई, और ज्यादा रंजो अफसोस ये था कि एक काफर जिनजाद मसर को हमने आज रात तक बगदाद छोड़ने की मोहलत दी, और वो शहर में मौजूद था। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमने उसके मकान में दाखिल होना चाहा तो नाकाम रहे। ऐ दिनार, गम ना कर और यहाँ से चल। आरज ने मुझे मुखातब किया, और मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैंने गुस्से में कह दिया। और आखिर वो काफर जिनजाद खुद को समझता क्या है, मैं उसे जरूर मजा चखाऊंगी। मैं कब कहता हूँ कि ऐसा ना कीजिए, लेकिन इसके लिए कुछ सोचना समझना पड़ेगा, तू चल तो सही। और आरज के समझाने बुझाने का ये असर हुआ कि मैं वहां से चला आई, और वहीं मौजूद रहने से भी कुछ हासिल नहीं था। उस काफर जिनजात तक पहुंचने के बाद ही मैं उसे मजा चखाती, जो फिलहाल मुमकिन नहीं था। और कसर खिलाफत की तरफ लौटते हुए आरज ने मुझे एक और माकूल मशवरा दिया, और मैंने उसका मशवरा कबूल करते हुए कहा, हाँ, इन हालात में आलम सूमा बेहतर तौर पर हमारी रहनुमाई कर सकेगा। और हमने अपनी परवाज़ का रुख तब्दील कर लिया। अब हम बाबल के खंडरात की तरफ उठते जा रहे थे, और जब आरज को साथ लिए मैं खंडरात के उस हिस्से में पहुंची जहां आलम सूमा की सकूनत थी, तो हमें देखकर हैरान हुआ। ऐ मेरे बच्चों, खैरियत से हो? और आलम सुमा ने तशवीश अमीज लहजे में पूछा। खैरियत ही तो नहीं ऐ आलम सुमा और मेरे बाप के दोस्त। और फिर आलम सुमा को अज अव्वल ता आखिर सब कुछ बता दिया, और मैंने आखिर में दरियाफत किया कि किसी नादीदा कुव्वत का हमें उठाकर दूर फेंक देना समझ में नहीं आता। सुन ऐ दिनार, पहले मैं तेरी आखिरी बात का जवाब देता हूँ। और आलम सुमा कहने लगा, अमल दो तरह के होते हैं, रहमानी और शैतानी। हम अहले ईमान रहमानी मगर कुफार शैतानी अमल करते हैं। मिसाल के तौर पर 31 दिन के बाद जो तू अमल करती है वो रहमानी है, और जो अमल करने से तेरे गिर्द एक ऐसा नादीदा हिसार कायम हो गया कि कोई इफरत भी चाहे तो इस हिसार में दाखिल होकर तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हिसार मुख्तलिफ इकसाम और नोयत के होते हैं, और मखसूस वजूद की बजाय किसी मकान के गिर्द भी हिसार खींचा जा सकता है। और तुम दोनों को जो वाक़या पेश आया वो उसी नूह का लगता है। और उस काफर जिनजात मसर ने तुम दोनों से महफूज रहने के लिए अपने मकान के गिर्द हिसार खींच दिया होगा, और तुम्हें यकीनन उसी नादीदा हिसार से टकरा कर दूर जा गिरे। और ये तुम्हारा महज एहसास है कि जैसे तुम्हें किसी कुव्वत ने उठाकर दूर फेंक दिया। और अगर मैंने दुरुस्त अंदाज़ा लगाया है तो तुम्हें अपने वजूद में बिजलियां सी कूदती लगी होंगी। और मेरे कुछ बोलने से पहले ही आरज ने आलम सूमा के अंदाज की तस्दीक कर दी, और फिर मैंने भी तायद की। और फिर आरज कहने लगा, ऐ सूमा, मुझे शक है कि मसर के पसे पुश्त कोई और है, और अपने इस शक का आज़ार मैंने दिनार से भी किया था। तेरा शक दुरुस्त भी हो सकता है आरज, आलम सूमा बोला। तुम दोनों का सराग लुगाने के लिए इफरत हमोश उस काफर जिनजात मसर को अपना आलेकार बना सकता है, और मुमकिन है मसर ने तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए ही शोहरत दी हो कि उसके कब्जे में जिन्नात है। और मसर ने दिनार से ये भी कहा था कि तू नहीं जानती तेरी तरफ कितना बड़ा खतरा बढ़ रहा है। और आरज ने आलम सूमा को बताया, और इस अमकान को बहरहाल रद्द नहीं किया जा सकता कि मसर का इशारा उसी इफरत की तरफ हो। और आलम सूमा ने अपने ख्याल का इजहार किया। तुझे और आरज को अब इंतहाई चौकन्ना और मोहतात रहने की ज़रूरत है, आलम सूमा ने ताकीद की। और फिर कहने लगा, अगर काफर जिनजात मसर के ज़रिए तुझे फांसने के लिए ये जाल उस अफरेत व हमोश ने बिछाया है तो उसके दूर रह, यानी मसर को भूल जा। लेकिन वो काफर जिनजात जिस तरह अहले ईमान के अकायद को मुख्तलिफ हीले बहानों से कमज़ोर कर रहा है, उन्हें शिरक में मुब्तला कर रहा है, और लोगों को गैर अल्लाह के आगे सर झुकाने की तरगीब दे रहा है, तो क्या उसे ये नापाक खेल खेलने दिया जाए? और मेरी लज्जे में गैर इरादी तौर पर सख्ती सी आ गई।
यकीनन उस काफिर जिनजात को ऐसा करने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ा जाएगा। आलम सुरमा ने यकीन दहानी कराई, और वो शर नहीं फैला सकेगा और खैर ही का बोल बाला रहेगा। मगर ए दिनार, ये तेरे करने का काम नहीं, उसे मुझ पर छोड़ दे। और हाँ, मुतमिन रह कि जब तक तेरे गिर्द नादीदा हिफाजती हिसार मौजूद है, इफ़रत खामोश तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और अव्वल तो यही ज़रूरी नहीं कि वो सुराग लगा ले कि बगदाद शहर में तुम कहाँ हो, और अगर उसे ये मालूम भी हो गया तो तुम दोनों की सकूनत कसरे खिलाफत में है, तो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना उसके बस में ना होगा। और पहले भी मैंने तुम्हें दिलासा दे चुका हूं कि तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं रहूंगा। और आलम सुरमा ने मुझे और अरज को पूरी तरह मुतमिन कर दिया, और हम बाबल के खंडरात से बगदाद लौट आए। लेकिन ये तशवीश अपनी जगह थी कि फिर तो खामोश हमारी राह पर लग गया है। और उसी तशवीश के पेशे नज़र आरज उस रात मुझसे कहने लगा, ए दीनार, मौजूदा हालात में क्या ये बेहतर ना होगा कि हम कुछ अरसा के लिए किसी और ज़माने और ही सरजमीन पर चले जाएं, और अभी हमारे लिए बगदाद में इस कदर ख़तरात पैदा नहीं हुए कि हम यहाँ से फ़रार हो जाएं। मैंने आरज को तसल्ली दी, और अगर वाकई ख़तरात बढ़ गए तो हमारे पास फ़रार का रास्ता मौजूद है, तू घबराता क्यों है? और ये भी तो मुमकिन है कि हम कुछ दिनों के लिए अपना ठिकाना तब्दील कर लें। आरज ने एक और नई तजवीज़ पेश की, और ठिकाना तब्दील करने का मतलब ये होगा कि हमें जमीला और यूब के इंसानी कालबों को भी छोड़ना पड़ेगा। मैंने वजाहत की, तो उसमें भी क्या हर्ज है? अगर चंद ही दिन की बात है तो फिर मौसल चलते हैं, मैंने राय दी। और वहीं साबिक वजीर इब्राहिम हरानी की तलाश में हमजा गया है, और तुझे मैं हमजा के बारे में बता ही चुकी हूँ। हाँ, मुझे याद आया, तूने बताया था। तो फिर क्या कहता है, चले मौसल? और फिर हमजा पहुंच गया होगा वहां? क्या खबर, मैंने जवाब दिया। नहीं पहुंचा होगा तो पहुंच जाएगा, और इस तरह उस फसादी आदमजात इब्राहिम हरानी का अंजाम भी हम देख लेंगे। तो फिर मुनासिब ये होगा कि हम हमजा के पास पहुंचे। और अरज ने अपने ख्याल का इजहार किया, और मेरे और अरज के दरमियान तय पाया कि हम अगले रोज सुबह होते ही जमीला और यूब के जिस्मों को छोड़कर बगदाद से रवाना हो जाएंगे। दूसरे दिन फजर के वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने आरज को भी जगा दिया, और वह नींद में था। कहने लगा, सोने दो अभी। और मैंने सेहत बनाने की खातर दानिस्ता कह दिया कि बूढ़े उफरत से मिलने नहीं जाना। और मेरी तवक्का के मुताबिक वो एकदम उठ कर बैठ गया और बोला, क्या तू उस इफरत के बारे में क्या कह रही थी ए दिनार? कुछ नहीं। और मैं धीरे से हंस दी, और इफरत का जिक्र करके तेरी नींद भगाना मेरा मकसद था। तो क्या तेरे ख्याल में उस बूढ़े इफरत से मैं डरता हूँ? अरज ने बुरा सा मुंह बनाया। बिल्कुल नहीं डरता, इसलिए तू फिल फौर उठ कर बैठ गया, और तू उस इफरत से मिलने के लिए बगदाद से रवाना हो रहा है। तंज ना किया कर मुझ पर ए दिनार, ये ना भूला कर के मैं अब ना सही एक न एक दिन तेरा शोहर बन ही जाऊंगा। और तूने फिर वही शोहर और बीवी का किस्सा निकाल दिया, और ये किस्सा तो अजल से जारी है और अब तक जारी रहेगा। तो फिर तू किस्सा कहता रहे और मैं चलती हूँ। और मैं ये कहते हुए जमीला के इंसानी कालब से बाहर निकल आई, और मजबूरन आरज को भी अयूब का जिस्म छोड़ना पड़ा। और उन दोनों के जिस्मों को हमने बिस्तरों पर लिटा दिया, और वह जाग रहे थे, और उनकी आंखों में हैरानी थी कि हम उन्हें वहाँ छोड़कर कसले खिलाफत से निकल आए। हमजा के जिस्म की मखसूस खुशबू मेरे हाथे में थी, और उसी के ज़रिए मैं सहरा में एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां खैमे नस्ब थे, और आरज मेरे साथ साथ था। और मुझे ये पता लगाने में कोई दुश्वारी नहीं हुई कि हमजा का काफ़िला मुअस्सल से सिर्फ एक मंजिल के फासले पर है, और काफ़िला रवाना होने में कुछ ही देर बाकी थी, और हमजा रवानगी का हुक्म दे चुका था। और तवक्का के मुताबिक काफ़िले में खादाम और खादमाएँ भी मौजूद थीं, और काम काज के लिए उनकी मौजूदगी ज़रूरी थी। आरज और मुझे क्योंकि हमजा के साथ रहना था, इसी वजह से हमने इंसानी कालबों में रहने का फ़ैसला किया। और वहाब एक उधेड़ उम्र खादम था, और वो एक खादमा रहीमा दोनों ही हमजा की खिदमत पर मामूर थे। और हमजा से करीब रहने की खातर मैं तो रहीमा के जिस्म में उतर गई, और आरज ने वहाब का इंसानी कालब अपना लिया। और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि वह जिन ज़ात भी इस काफ़िले में शामिल हो चुके हैं। और फिर रास्ता उसी तरह छेड़छाड़ में कट गया, और उस वक्त दोपहर होने वाली थी जब हम शहर मौसल की हदूद में दाखिल हुए। और हमजा के हुक्म पर काफ़िले ने शहर के बड़े और मरकज़ी बाजार में वाक़या एक सराय का रुख किया। हमजा और उसके अमले ने खुद को सौदागर ज़ाहिर किया, और सराय में क़याम की खातर ऊँटों पर लदा हुआ अपना सामान उतारने लगे। और हमजा ने यकीनन राजदारी की गरज से सराय में क़याम को तरजीह दी।
जब हम हमजा को दोपहर का खाना खिला चुके तो वो अपनी कोठरी में आकर खुद भी खाना खाया और आराम करने को अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। कहाँ कसरे खराफत और कहाँ मौसल की ये सराय। और मैंने आरज को मुखातब किया, इन आदमजादों को समझाए कौन, ये तो अपनी फ़ानी दुनिया को सब कुछ समझ बैठे हैं। हाँ ये तो है। और मैंने तवील सांस लिया और फिर चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बोली कि मैं ज़रा हमजा के पास जाकर पता लगाती हूँ कि उसके इरादे क्या हैं और वह साबक वज़ीर इब्राहिम हरानी को कब और कैसे गिरफ्तार करना चाहता है। और तुझे भी चैन नहीं कि 2 घड़ी सुकून से मेरे साथ गुजार ले। जा, तुझे किसने रोका है जो मैं रोकूंगा। और अर्ज मुंह बनाकर बोला। और मैंने मजीद कुछ कहे बगैर खादमा रहीमा का जिस्म छोड़ दिया और एहतियातन मैंने उस पर नींद मुसल्लत कर दी। बराबर वाली कोठरी में इस वक्त हमजा तनहा नहीं था और वहां उसके 2 मातहत भी मौजूद थे। और पहले हमें यह मालूम करना होगा कि मफरूर वजीर इब्राहिम हरानी आमल मौसल इसहाक बिन मोहम्मद के मकान ही में पना लिए हुए हैं और हम उसके बाद रात को अचानक छापा मार सकते हैं। हमजा अपने मातहतों से कह रहा था। लेकिन हजूर की तस्दीक की क्या ज़रूरत है। मातहतों में से एक ने सवाल किया, क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए। अगर मैंने तरीक़ेकार ही तय कर लिया होता तो फिर तुम्हें मशवरे के लिए बुलाने की क्या ज़रूरत थी। हमजा के लहजे में कदरे नागवारी थी। जिस मातहत ने तरीक़ेकार के बारे में सवाल किया था शर्मिंदा नजर आने लगा। अब हमजा की सवालिया नजरें अपने दूसरे मातहत की तरफ उठी हुई थी और जवाबन वो सटपटाकर कहने लगा, बस उसकी एक ही सूरत है कि हम में से कोई अमीरुल मोमिनीन का कासद बनकर आमल मसल के मकान पर पहुंचे और कहे कि इब्राहिम हर्रानी के नाम पर खलीफा मोहतरम का पैगाम लेकर आया हूँ। अगर वहाँ और वो पैगाम कहाँ से आएगा। हमजा ने दूसरे मातहत की बात काट दी। क्या तुम नहीं जानते कि अमीरुल मोमिनीन के किसी पैगाम के लिए उस पर दीवान अल रसाइल की मोहर ज़रूरी है और उसके अलावा दीवान अखातम की मोहर भी पैगाम पर होनी चाहिए। इन दोनों मोहरों की अदम मौजूदगी का मतलब यही होगा कि पैगाम जाली है। और फिर सिर्फ ये सुनकर कि उनके नाम अमीरुल मोमिनीन का कोई पैगाम आया है इब्राहिम हरानी खुद को ज़ाहिर नहीं करेगा। और वो अच्छी तरह जानता है कि अमीरुल मोमिनीन उसे ना तो कोई माफ़ीनामा भेजेंगे और ना मोहब्बत अमीर पैगाम अरसाल करेंगे। और ऐसी सूरत में वो हरगिज़ सामने नहीं आएगा। कोई और तदबीर बयान करो। मातहत के चेहरे से फ़क्रमंदी झलकने लगी और वह ज़ेर लब कहने लगा, फिर तो चोर बनकर ही आलम मौसल के मकान में दाखिल होना पड़ेगा। क्या कहा तूने, ज़रा बुलंद आवाज़ में कहो। और हमजा ने अपने मातहत से कहा। और किसी कदर डरते झिझकते मातहत ने अपनी बात ज़रा बुलंद आवाज़ में दोहरा दी। हाँ, ये तदबीर बेहतर मालूम होती है, मगर उसके लिए किसी को अपनी जान का खतरा मोल लेना पड़ेगा और आमल मौसल के मुहाफ़िज़ अव्वल तो किसी को मकान में दाखिल होने नहीं देंगे। और अगर ऐसा हो भी गया तो फिर वहाँ से बचकर निकलना आसान नहीं। और यही मौका था कि मैंने मदाखलत की और हमजा के पहले मातहत को मैंने अपने असर में ले लिया और उससे कहलवाया, हजूर ये भी तो मुमकिन है कि हमारे अमले का जो फ़र्द उस मकान में दाखिल हो हम उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और तुम्हारा मतलब ये है कि अमले के बकिया अफराद भी वहीं मौजूद रहें। हमजा ने वजाहत चाही। जी हाँ हजूर, मेरा यही मतलब है। इस तरह ये होगा कि मकान में अगर मफरूर इब्राहिम हरानी मौजूद हुआ तो हमारे आदमी हमें उस वक़्त मतला कर देगा और हम उसे गिरफ़्तार कर लेंगे और फिर तो मेरी मौजूदगी भी वहाँ ज़रूरी होगी। हमजा का अंदाज खुद कलामी का सा था और कुछ देर खामोश रहकर वो फिर बोला, और मकान में दाखिल होने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हमारा आदमी कमंद डालकर अंदर पहुँचे और दूसरा तरीका नकब लगाना है। और कौन सा तरीका आजमाया जाए। नकब लगाकर दाखिल होना ज़्यादा बेहतर होगा हजूर, पहले मातहत ने कहा और वो अभी तक मेरे ज़ेर असर था। और फिर उसने वजाहत तलब किए बगैर मज़ीद बताया कि जहाँ नकब लगाई जाएगी उस जगह से हमारे अमले के दूसरे अफराद भी बवक़्ते ज़रूरत बआसानी अंदर जा सकते हैं। और उसी वक़्त हमजा के दूसरे मातहत ने बोलने की इजाज़त चाही। हमारे अमले के एक ऐसा शख्स मौजूद है जो ये काम बआसानी अंजाम दे सकता है और मेरी मुराद नकब लगाने से है। एक जुराइम पेशा गिरोह के अफराद को पकड़ने के लिए हमें उनकी मकीन गाह में नकाब लगाने की, बात सिर्फ नकब लगाने की नहीं। हमजा बोल उठा। और एक तो ये कि वो अंदर पहुंचकर इब्राहिम हर्रानी को तलाश कर सके और दूसरे, मुझे क्योंकि इल्म था कि इब्राहिम हर्रानी मकान के किस हिस्से में है, इसलिए हमजा के ज़हन में ये बात डाल दी।
حمزہ سمجھا کہ یہ خیال خود اس کے ذہن میں آیا ہے اور اسی لیے اپنے محتاطوں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ عامل موصل نے ابراہیم اور اس کے اہل خانہ کو اپنے مکان کے مہمان خانے میں ٹھہرایا ہوگا، کیا کہتے ہو؟ اور دونوں ہی ماتحت مزید تائید میں بولے۔ خادم خادمہ اور دیگر ملازمین کو چھوڑ کر اس مہم میں حمزہ سمیت اس پورے عملے کو شریک ہونا تھا، اور طے یہ پایا کہ نصف شب کے قریب تمام عملے کو ضروری سامان اور ہتھیار ساتھ لے کر سرائے سے نکل جانا تھا، اور اس کے لیے سرائے کے مالک کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، اور یہ بات بھی میں نے حمزہ کے دماغ میں ڈال دی۔ اس لیے لازمی تھا کہ عموماً نصف شب سے بہت پہلے ہی سراؤں کے صدر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر نہ تو کوئی سرائے میں داخل ہو سکتا تھا اور نہ کسی کے لیے باہر جانا ممکن تھا۔ حفاظتی نقطہ نظر سے مسافر اس پر اعتراض نہیں کرتے تھے۔ اسی شام میری ایما پر حمزہ سرائے کے مالک سے ملا، اور اس نے سرائے کے مالک پر اپنی اصل شخصیت تو ظاہر نہیں کی، البتہ یہ وعدہ کر دیا کہ وہ دارالحکومت بغداد سے آیا ہے اور اس کا تعلق فوج کے محکمے سے ہے، اور یہ بات بھی حمزہ نے اس تاکید کے ساتھ بتائی کہ کسی کو بھی اس حقیقت سے آگاہ نہ کیا جائے، اور بصورت دیگر سرائے کے مالک سے اس سلسلے میں جواب طلبی ہو سکتی ہے۔ اور سرائے کا مالک بیچارہ سیدھا سادہ آدم ذات تھا، اس نے حامی بھر لی کہ رات کو نصف شب سے پہلے وہ خود دروازے پر موجود ہوگا، اور وہ یہ سن کر ڈر گیا تھا کہ حمزہ کا تعلق فوج سے ہے اور بات نہ بگڑے، اس لیے میں بھی اس وقت حمزہ کے قریب ہی موجود تھی، مگر میری مداخلت کی ضرورت پیش نہ آئی۔ اور پھر اسی رات کو مقررہ وقت پر حمزہ اور اس کا تمام عملہ پوری تیاری کے ساتھ اپنی اپنی کوٹری سے نکل آیا۔ آرج اور میں بھی اپنے انسانی کالبوں سے باہر آ گئے تھے، اور سرائے کا مالک وعدے کے مطابق صدر دروازے پر ہی مل گیا۔ اس نے لکڑی کے بڑے پھاٹک میں بنا ہوا چھوٹا سا دروازہ کھول دیا۔ حمزہ اور اس کے عملے والے یکے بعد دیگرے دروازے سے نکل آئے، اور احتیاط اور رازداری کے تحت نہیں، یہ سفر عامل موصل کے مکان تک پیدل ہی کرنا تھا۔ موصل پرامن علاقہ تھا، اور اسی بنا پر عامل موصل نے اپنے مکان کی حفاظت کا کوئی خاص بندوبست نہیں کیا تھا۔ دو پہرے داروں کو قابو کرنا مشکل نہ ہوا، اور انہیں حمزہ کے تربیت یافتہ عملے نے اس طرح پکڑ کر ہوش و حواس سے بیگانہ کیا کہ وہ چیخ بھی نہ سکے، اور کچھ ہی دیر میں عامل موصل اسحاق بن محمد کے مکان کو حمزہ کے مسلح آدمیوں نے گھیر لیا، اور نقب لگاتے وقت یہ توقع کی جا رہی تھی کہ مکان کے اندر اندھیرا اور خاموشی ہوگی، مگر ایسا نہ تھا۔ آرج کو ساتھ لیے ہوئے پہلے ہی اندر داخل ہو گئی، اور مہمان خانے میں روشنی دیکھ کر ٹھٹر گئی۔ آرج ادھر چل کر دیکھتے ہیں کہ کون اور کیوں جاگ رہا ہے، اور میں مہمان خانے کی طرف لپکی۔ مہمان خانے کے جسم دالان میں روشنی ہو رہی تھی، اور میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ابراہیم حرانی جاگ رہا ہے، اور معلوم ہوا کہ اس رات ابراہیم حرانی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور عشاء کے بعد اسحاق بن محمد کا ایک بااعتماد طبیب ابراہیم حرانی کو دیکھ کر گیا، اور اس وقت ابراہیم کو تیز بخار تھا، اور طبیب کے دوا کے اثر سے بخار تو کم ہو گیا، مگر ابراہیم کو نیند نہیں آئی۔ دو خادم اس کے تیمارداری کے لیے خوابگاہ میں موجود تھے، اور ذرا سی دیر میں نقب لگانے کی مسلسل آوازیں آنے لگیں، اور میں نے ابراہیم حرانی کو چونک کر بستر پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا حضور؟ ایک خادم نے اس سے پوچھا۔ تم دونوں کیا بہرے ہو؟ ابراہیم حرانی کی ناگواری سے بولا۔ کہ تمہیں کچھ بھی سنائی نہیں دیا؟ جی ہاں حضور، دوسرا خادم چونک کر کہنے لگا۔ کچھ آوازیں تو آ رہی ہیں جیسے کوئی دیوار پر پتھر مار رہا ہو۔ یہ دیوار پر پتھر مارنے کی آواز نہیں بے وقوف، ابراہیم حرانی نے تیز آواز میں کہا۔ دیوار کو کسی اوزار سے توڑا جا رہا ہے، بلکہ شاید نقب لگائی جا رہی ہے، اور معلوم نہیں پہرے دار کہاں جا کر سو گئے۔ جاؤ جلدی سے جا کر عامل موصل کو بتاؤ کہ اس کے مکان میں کوئی چور نقب لگا کر گھسنے والا ہے، دوڑو جلدی کرو۔ اور دونوں خادم یکے بعد دیگرے خوابگاہ سے تقریباً بھاگتے ہوئے نکل گئے، اور ابراہیم حرانی کو اپنے اثر میں لے کر میرے لیے پکڑا دینا کوئی مشکل کام نہ تھا، مگر مجھے یہ مناسب معلوم نہ ہوا، ہر چند کہ ابراہیم سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، پھر بھی وہ اپنی بدسیرتی کے سوا مجھے سخت ناپسند تھا، اور اس کے باوجود میں مداخلت کرنا نہیں چاہتی تھی، اور میں دشمن کو بھی مدافعت کا حق دینے کی قائل تھی۔ نقب لگانے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی، اور ان آوازوں کے ساتھ ابراہیم حرانی کے اضطراب میں اضافہ ہوتا گیا، اور اس کا اظہار ابراہیم حرانی کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ اب وہ بے چینی کے عالم میں بستر سے اٹھ کر ٹہلنے لگا، اور سرہانے کے رکھی تلوار بھی اس نے نیام سے باہر نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لی، اور ذرا ہی دیر ہوئی تھی کہ مکان میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔
इसहाक बिन मोहम्मद भागता हुआ ख्वाब गाह में आया और हाँफते हुए इब्राहिम हरानी को बताने लगा, मालूम नहीं कौन लोग हैं जो नकब कान का मकान में घुस आए हैं और वह सब मसला है, और घर में जितने भी खादिम हैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे तो ये कोई और ही मामला मालूम होता है। इब्राहिम हरानी बोल उठा, और तुमने एक मरतबा मुझे बताया था किस मकान से निकलने का एक खुफिया रास्ता, लेकिन वो रास्ता बरसों से इस्तेमाल नहीं हुआ। और इसहाक ने इब्राहिम की बात काट दी, और मालूम नहीं वहाँ कितने हशरातुल अर्ज़ होंगे, और तुम उनकी परवाह मत करो और मुझे फ़ौरन वहाँ ले चलो। इब्राहिम हरानी बोला, और इब्राहिम की ज़िद पर इसहाक उसे मेहमान खाने ही के एक दालान में ले गया, और रोशनी के लिए उसने एक शमादान हाथ में ले लिया। उस दालान के दाएं दीवार में लोहे का कड़ा पड़ा था, और इसहाक ने शमादान फर्श पर रखा और दोनों हाथों से लोहे का कड़ा पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। हल्की सी गड़गड़ाहट हुई और दीवार में खला नमूदार हो गया, और उसके साथ बदबू का भभका भी महसूस हुआ। राह फरार देखते इब्राहिम हरानी का चेहरा खिल उठा और उसने चंद लम्हे भी सब्र ना किया और इसहाक से मुखातब हुआ, अपने अहले खाना को साथ ले जाना इन हालात में मेरे लिए मुमकिन नहीं, और मेरी वापसी तक उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, खुदा हाफज। और फिर इब्राहिम हरानी तारीख खला में दाखिल हो गया, और अभी चंद ही सांतें गुजरी होंगी कि खला से तेज चीख सुनाई दी, सांप सांप सांप, मुझे सांप ने डस लिया। और इब्राहिम हरानी चीखता हुआ खला से बाहर निकला। उसके एक बाजू पर सांप लिपटा हुआ था, और वह अपने दूसरे हाथ से सांप को पकड़ने की कोशिश करने लगा, और तलवार उसने हाथ से छोड़ दी। मैंने कहा ना था तुमसे इब्राहिम, मगर तुम। इसहाक की बात अधूरी रह गई, और दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें बहुत करीब आ गई थीं, और फिर इसहाक तो दालान से निकल कर भाग गया, और इब्राहिम उसे आवाज़ें देता रह गया, और उसने एक ना सुनी। अमूमन ऐसे वक्त आदमजाद बहरे हो जाते हैं और ये सुनकर भी कुछ नहीं समझते। हमजा अपने साथियों के साथ उस दालान में दाखिल हुआ तो उस वक्त तक इब्राहिम हरानी फर्श पर गिर पड़ा था, और उसके बाजू से लिपटा सांप तारीख खला में घुस कर गायब हो गया, और शमादान की धीमी रोशनी में गालबन हमजा ये ना देख सका कि इब्राहिम हरानी का चेहरा नीला पड़ता जा रहा है और उसके मुंह से जाग निकल रहे हैं। हमजा के हाथ में शमशीर बरहना थी, और उसने एक ही वार में इब्राहिम हरानी का सर उसके तन से जुदा कर दिया, और खलीफा हारून रशीद को इंतहाई मतलूब अफराद में से एक कम हो गया था। हमजा के इशारे पर उसके एक मातहत ने इब्राहिम हरानी का कटा हुआ सर उठा लिया, और जिस तरह हमजा अपने साथियों के हमरा आमल मोहसन के मकान में दाखिल हुआ था उसी तरह बाहर निकल गया, और इस सार को खबर भी ना हुई कि उस मकाम में नकब लगाकर दाखिल होने वाले लोग कौन थे और कहाँ से आए थे। दूसरे ही रोज़ सुबह मौसल से हमजा का काफिला बगदाद के लिए रवाना हो गया, और हमजा ने दानिस्ता एक बागी हुकूमत वक़्त को इंतहाई मतलूब शख्स की मदद करने और उसे पनाह देने के जुर्म में इसहाक को गिरफ्तार नहीं किया था, और अगर वह खलीफा के इल्म इतला में लाए बगैर इसहाक को गिरफ्तार कर लेता तो ये इख्तियारात से तजावज़ होता, और किसी भी अमल को खलीफा के हुक्म ही से हिरासत में लिया जा सकता है, और हमजा को इस हकीकत का इल्म था। रोज़े शब की बसात लपेटता और मंजिल बे मंजिल तेज़ी सफ़र करता हुआ हमजा का काफिला एक शाम बगदाद पहुंच गया, और उसने फौरी तौर पर हारून से खिलवत में मुलाकात की इजाज़त चाही। इजाज़त तो मिल गई तो हारून के खिदमत में हाजिर हो गया, और मैं भी उसके साथ थी, और अमीर अल मोमिनीन एक बागी का कटा हुआ सर मुलाहजा फरमाना चाहें तो गुलाम। और हारून ने हमजा की बात काट दी, हमें कटे हुए सर देखने का शौक नहीं, तुम सिर्फ उस बागी का नाम बता दो जिसका सर काट कर लाए हो, और हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे। बोलो हमजा, वो बागी कौन है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा? ए अमीर अल मोमिनीन, उस फसादी बागी का नाम इब्राहिम हर्रानी है, हमजा ने बता दिया। इब्राहिम हर्रानी और हारून चौंक उठा, और उसके लहजे में हैरत थी, और वो तुम्हें कहाँ से मिल गया? मुअस्सल में ए अमीर अल मोमिनीन, हमजा ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि बगदाद से फरार होकर वो कहाँ जाकर छुप गया है? हारून ने सवाल किया।